نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. سورۃ البقرہ آیت نمبر 125. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، اور جب ہم نے بنایا البیت، بیت کو، بیت اللہ کو، مثابتاً، ثواب کی جگہ، للناسی، لوگوں کے لیے، وَأَمْنًا، اور امن کی جگہ، وَاتَّخِذُوا، اور تم پکڑو، من مقام ابراہیم، مقام ابراہیم کو، مصلی، جائے نماز، وَعَہِدْنَا، اور ہم نے عہد کیا یا حکم دیا، اِلیٰ ابراہیم و اسماعیل، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو، ان طہرا، یہ کہ تم دونوں پاک رکھو، بیتیا، میرے گھر کو، للطائفین، آنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور ٹھہرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے. دہرا لیں. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، اور جب ہم نے بنایا بیت اللہ کو، مثابۃ للناس، لوگوں کے لوٹنے کی جگہ، وَأَمْنًا، اور امن کی جگہ، وَاتَّخِذُوا، اور تم پکڑو، من مقام ابراہیم، مقام ابراہیم کو، مصلی، جائے نماز، وعہدنا، اور ہم نے حکم دیا، اِلیٰ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کو، واسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام کو، ان طہرا، یہ کہ تم دونوں پاک رکھو، بیتیا، میرے گھر کو، للطائفین، آنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور وہاں رکنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب ہم نے بیت اللہ کو بنایا لوگوں کے لیے ثواب کی جگہ اور امن کی جگہ، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور تم بناؤ ابراہیم علیہ السلام، مقام ابراہیم علیہ السلام کو، جائے نماز، وعہدنا، اور ہم نے عہد کیا یا حکم دیا، اِلیٰ ابراہیم و اسماعیل، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو، ان طہرا، یہ کہ تم دونوں پاک رکھو، بیتیا، میرے گھر کو، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے. پچھلے نشست میں ہم نے عرض کیا تھا ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش اور پھر ان کی امامت اور پھر
امامت کا ان کی اولاد میں ہونا۔ اب اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کا ذکر فرمایا، اپنے گھر کا، اور یہ ہو بھی کیسے سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہو اور بیت اللہ کا ذکر نہ ہو، جس کو ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ اسی حوالے سے بیت اللہ کا ذکر آیا، اور یہ بات بھی یاد رہے کہ اس آیت میں تقدیم و تاخیر ہے۔ تقدیم و تاخیر کا معنی یہ آیت آگے کی ہے جو پیچھے ہے، جو پہلے بات تھی اس کا ذکر بعد میں آئے گا۔ بیت اللہ کی بنیادیں رکھنا، بیت اللہ کی تعمیر، اس کا ذکر بعد میں ہے، جبکہ بیت اللہ بننے کے بعد کے معاملات اس کا ذکر پہلے ہے۔ یہ معنی ہے تقدیم و تاخیر کا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، اور جب ہم نے بنایا بیت کو، بیت کا معنی ہوتا ہے گھر، اس سے مراد بیت اللہ شریف ہے۔ یہ وہ گھر ہے، إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا، سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا نا وہ مکہ میں ہے، وہ بیت اللہ شریف ہے جو سب سے پہلا گھر ہے۔ فرمایا کہ ہم نے بنایا بیت اللہ کو مثابۃ للناس، لوگوں کے لوٹنے کی جگہ۔ مثابۃ للناس کا معنی کیا ہے؟ لوگوں کے لوٹنے کی جگہ۔ مثابہ لوٹنا، ثابہ یثوب کا معنی ہوتا ہے لوٹنا، لوٹ کے آنا۔ اللہ اکبر۔ اور لوٹ کے بھی کیسے آنا؟ یہ ایسی جگہ ہے، ایسی جگہ، دنیا کی کسی ملک کا سفر کرنے یا کسی خوبصورت علاقے کا 2 4 5 دفعہ جائیں گے نا، اکتا جائیں گے۔ میں آگے بھی گیا ہوں، اب نہیں دل کرتا، دیکھ کے اکتا گیا ہوں۔ لیکن زمین پہ یہ ایسی جگہ ہے کہ اگر کوئی 100 بار بھی چلا جائے پھر بھی اس کا دل نہیں اکتائے گا، پھر بھی اس کی خواہش ہوگی کہ ایک دفعہ پھر ہو کے آؤں۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما۔ جنہوں نے دیکھا ہے نا، جنہوں نے نہیں دیکھا، خواہش تو ان کی بھی ہے، تڑپ تو ان کی بھی ہے، لیکن جو ایک دفعہ دیکھ آئے ہیں نا، ان کی خواہش اور ان کی تڑپ کے کیا کہنے، کہ دل کرتا ہے بار بار اللہ لے کر جائے۔ فرمایا کہ مثابۃ للناس، لوٹنے کی جگہ۔ لوٹنے کی جگہ یہ کیا لفظ ہے؟ ثاب یثوب، ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں اردو میں بھی، فلاں کام کریں تو آپ کو اتنا ثواب ملے گا، نماز پڑھیں اتنا ثواب ملے گا، مسجد کی طرف چل کے آئیں اتنا ثواب۔ ثواب ہوتا کیا ہے؟ توجہ ہے نا؟ کیوں جی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ثواب کیا ہوتا ہے؟ ہم نے معنی کیا ہے ثاب یثوب کا لوٹ کر آنا۔ کوئی بھی ہم نیکی کرتے ہیں نا، کوئی بھی ہم نیکی کرتے ہیں، نیکی کرنے کے بعد ہمیں امید ہوتی ہے کہ اس نیکی کو اللہ 10 گنا بڑھا کے ہمیں واپس کرے گا۔ یہ نیکی لوٹ کے واپس آتی ہے، اس لیے اسے کیا کہتے ہیں؟ ثواب۔ کیوں نہیں سمجھ آئے کہ نہیں آئی؟ مسجد میں چل کے آؤ، محنت کرتے ہیں، کس امید سے؟ ثواب ملے گا۔ ثواب مطلب اس کے بدلے میں اللہ کئی گنا ہمیں نیکیاں واپس لٹائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ما نقصت صدقۃ من مال، صدقے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا۔ آپ مسجد میں صدقہ کریں یا کہیں اور صدقہ کریں، اب کیا ہوتا ہے؟ آپ نے مال دیا، اللہ کئی گنا بڑھا چڑھا کے واپس لوٹاتے ہیں۔ مال کم ہوتا یہ ہے ثواب کا معنی۔ کیوں جی بات کی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ بیت اللہ کو بھی ثواب کی جگہ بنایا، مثابۃ للناس، لوٹنے کی جگہ، اور ثواب کی جگہ۔ ہم نے 2 معنی کیے تھے، ایک لوٹنے کی جگہ اور ایک ثواب کی جگہ۔ یہ پہلا معنی ہے، اصل معنی پہلے ہی ہے، لوٹنے کی جگہ۔ ثواب بھی یہی ہے کہ نیکی لوٹ کر آتی ہے، اور زمین پہ یہ واحد ایسا ٹکڑا ہے جس میں سب سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ بیت اللہ میں ایک نماز پڑھیں کتنے کا ثواب ہے؟ بولے نہیں بھائی؟ 1 لاکھ نماز کا ثواب ہے۔ اللہ ہمیں بار بار وہاں پہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما۔ جو ہو آئے اللہ ان کو بھی بار بار بلا،
جو نہیں گئے اللہ ان کو بھی اپنے گھر کی جو ہے حاضری نصیب فرما۔ بیت اللہ میں ایک نماز پڑھیں کتنے کا ثواب ہے؟ 1,00,000 نماز کا ثواب ہے۔ قرآن پڑھیں، یہاں پہ قرآن پڑھیں اجر ملے گا، ثواب ملے گا، لیکن وہاں پہ قرآن پڑھیں اور زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ سب سے زیادہ مثابۃ للناس ہے لوگوں کے ثواب کی جگہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ گھر تعمیر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس کے حوالے سے 2 چیزیں بیان کی۔ ایک تو وہ ثواب کی جگہ ہے جہاں قدم قدم پہ ثواب ہی ثواب ملتا ہے۔ لوگ جاتے ہیں وہاں پہ بتاتے ہیں ہاں کہ ہم نے اتنے قرآن ختم کی، ہم نے اتنے نوافل پڑھے۔ اللہ کے بندو، یہ بیت اللہ ایک ایسی جگہ ہے، آپ کو ایک بات بتاؤں، دنیا کی ہر نیکی ہر جگہ پہ ہو سکتی ہے، لیکن بیت اللہ میں ایک خاص نیکی ہے جو دنیا کے کسی اور مقام پہ ہو سکتی نہیں سمجھ آئی؟ یہاں پہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، بیت اللہ میں اگر نماز پڑھ سکتے ہیں تو یہاں بھی بولو نا شاباش پڑھ سکتے ہیں۔ بیت اللہ کے پاس بیٹھ کے قرآن پڑھ سکتے ہیں تو یہاں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کون سی ایسی نیکی ہے جو وہاں کر سکتے ہیں یہاں نہیں کر سکتے؟ طواف، ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ کون سی ایسی نیکی ہے جو یہاں نہیں کر سکتے صرف وہاں کر سکتے ہیں؟ طواف۔ اب دیکھیں میں آپ کو بتانے لگا ہوں مثابۃ للناس، ثواب ہی ثواب ہے۔ قرآن پڑھیں، ضرور پڑھیں، اگر اللہ وہاں پہ حاضری نصیب کرے ضرور پڑھیں، قرآن نوافل پڑھیں، لیکن جتنا زور لگا سکتے ہیں طواف پہ لگائیں۔ چلتے چلتے پاؤں تھک جائیں لیکن طواف نہ ختم ہو، بار بار طواف کریں۔ کیونکہ یہ ایک ایسی نیکی ہے جو دنیا کے کسی اور مقام پہ آپ کر سکتے نہیں۔ بعض لوگوں نے ظلم کر کے زیادتی کر کے اور بھی مقام بنائے ہیں طواف کے۔ ایک تو بڑی مشہور جگہ آپ نے سنا ہوگا، وہ لال شہباز قلندر، اس کے دربار پہ باقاعدہ طواف بھی ہوتا ہے اور بھی بڑا کچھ ہوتا ہے۔ ان میں سے یہ بھی چیز ہے کہ وہاں پہ طواف بھی ہوتا ہے، اور بعض لوگوں نے یہاں قبروں کا طواف بھی شروع کر رکھا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو یہ ایسی نیکی ہے جو دنیا کے کسی اور کونے پہ ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے جب وہاں پہ جائیں طواف پہ پورا زور لگایا کریں، بار بار، اور چھوٹے چھوٹے قدم۔ بعض لوگ جاتے ہیں بڑا ایک جوش جذبہ ہوتا ہے، بھاگ کے دوڑ کے جلدی جلدی طواف، نہیں، چھوٹے چھوٹے قدم۔ کیوں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو طواف کے لیے چلتا ہے نا، ایک ایک قدم کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ہم نے عرض کیا مثابۃ للناس، لوگوں کے ثواب کی جگہ، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، حالانکہ ایک عام غلام آزاد کرے نا، آپ علیہ السلام نے فرمایا من آتق رقبۃ، جس نے ایک غلام آزاد کیا، اعتق اللہ بکل عضو منہ عضوا منہ من النار، اللہ تعالیٰ اس کے ہر عضو کے بدلے میں اس آزاد کرنے والے کے ہر عضو کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتے ہیں۔ یہ عام غلام کی بات ہو رہی ہے، اور جو غلام اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے اس کا کتنا اجر ہوگا۔ اور طواف کے ایک ایک قدم پہ اللہ تعالیٰ ولد اسماعیل میں سے ایک غلام کے آزاد کرنے کا ثواب دے رہے ہیں۔ لہذا کبھی موقع ملے چھوٹے چھوٹے قدموں سے یہ طواف کریں، کوئی بات نہیں، ٹائم زیادہ لگتا ہے لگے، لیکن اچھے انداز سے طواف کریں، یہ ہے ثواب ہی ثواب۔ ایک نماز پڑھے کتنی نیکیاں؟ 1,00,000 نماز کی، قرآن پڑھے اجر بڑھ جائے، اور طواف کے لیے ایک قدم اٹھائیں اللہ غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے۔ تو ابھی اور بھی مزید وضاحت ہو سکتی تھی لیکن ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں۔ تو فرمایا مثابۃ للناس، یہ لوگوں کے ثواب کی جگہ ہے۔ اور دوسری چیز وَأَمْنًا، بیت اللہ کیا ہے جی؟ امن کیا ہوتا ہے؟ امن یہ ہوتا ہے کہ انسان کو کوئی بے چینی، کوئی خوف نہ ہو، اور پرسکون ہو، سکون ہی سکون ہو۔ بیت اللہ یہ وہ حصہ ہے جہاں پہ، یہ وہ ٹکڑا ہے جہاں پہ امن ہی امن ہے، سکون ہی سکون ہے۔
اور سکون، امن، بلا خوف ہونا، آپ کو پتہ ہے کتنی بڑی نعمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ صبح کے وقت اٹھتا ہے تندرستی کی حالت میں، کوئی بیمار نہیں، سر درد نہیں، پاؤں درد نہیں، کمر درد نہیں، اور دوسرا اٹھتا ہے امن کی حالت میں، کسی بڑے کا، کسی جج کا، کسی بندے کا اس کو خوف نہیں ہے، اور تیسرا کہ اس کے پاس اس دن کا کھانا موجود ہے، اس کے پاس اس دن کا ذرا سنیں، ہمارے پاس سال کی گندم موجود ہے، آپ نے فرمایا اس دن کا کھانا موجود ہے، فرمایا کأنما خیزت لہ الدنیا، یہ ایسا ہی ہے گویا کہ دنیا کی تمام نعمتیں اس کے لیے سمیٹ دی گئی ہیں۔ امن اتنی بڑی چیز ہے۔ بیت اللہ کو اللہ نے امن کی جگہ بنایا، دور جاہلیت میں بھی اس جگہ پہ امن تھا، کوئی شخص کسی کو قتل نہیں کر سکتا تھا، اور اسلام نے بھی اس کو روا رکھا، بلکہ اس میں اور زیادہ تاکید فرما دی اور زیادہ حدود لگا دی۔ یہاں پہ جو پرندے ہیں وہ بھی امن میں ہیں، ان کو ڈرا نہیں سکتے، ان کو بگا نہیں سکتے، حتیٰ کہ یہاں کا جو درخت ہے اسے بھی کوئی کاٹ سکتا۔ ہاں، وہاں پہ صرف صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی ایک استعمال ہونے والی بوٹی ہے اذخر بوٹی، کیا اسے بھی؟ فرمایا ہاں چلو اس کو کاٹ لو، ورنہ اس کا جو درخت ہے اس کو نہیں کاٹا جا سکتا، فرمایا کہ اس کے شکار کو بھگایا نہیں جا سکتا، وہاں پہ کسی کو اپنے باپ کا قاتل مل جائے وہاں پہ پکڑ نہیں سکتا، وہاں پہ انتقام نہیں لے سکتا، اس قدر یہ امن کی جگہ ہے کہ وہاں پہ کوئی لڑائی، کوئی اس طرح کا خوف نہیں، یہ ہے امنا۔ تو فرمایا کہ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب ہم نے بنایا بیت اللہ کو لوگوں کے لوٹنے کی یا ثواب کی جگہ اور امن کی جگہ، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور تم پکڑو مقام ابراہیم کو مصلی، جائے نماز۔ پہلی بات کہ مقام ابراہیم کیا ہے، مقام ابراہیم کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مقام ابراہیم ایک پتھر ہے، ایسا پتھر ہے جس پہ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے، اور اس میں ان کے پاؤں کے نشانات اور قدم کا نقش جو ہے وہ موجود ہے، وہ بالکل نقش ہو گیا تھا قدم کا، وہ جو نشانات تھے، تو اسے مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ وہ کون سا پتھر ہے، اس کے متعلق مفسرین کی مختلف آراء ہیں، کچھ کہتے ہیں یہ جنت سے آیا تھا یہ پتھر بھی، اور حجر اسود بھی، بہرحال جنت سے آیا تھا یا نہیں آیا تھا، یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ ان دونوں پتھروں کی بڑی قدر ہے، بڑی عظمت ہے۔ یہ وہ پتھر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کو بنانا تھا نا، تو جب وہ دیواریں تھوڑی اونچی ہو گئی تو یہاں پہ کیا وہ کرتے ہیں، وہ گو باندھتے ہیں نا، اب اس کی ضرورت تھی، جب اس پتھر پہ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوتے، جتنی اونچی دیوار کی ضرورت ہوتی یہ پتھر اتنا ہی اونچا ہوتا جاتا، اور ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی دیواریں بناتے جاتے۔ یہ وہ پتھر ہے، جنت سے آیا تھا یا نہیں آیا تھا اس کے لیے کوئی خاص حدیث جو ہے وہ ہمارے علم میں نہیں، بہرحال ان کی عظمت ہے، ان کی شان ہے۔ اب یہ بھی سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ بھئی پتھر تو اور بھی بڑے تھے، اس پتھر کو یہ عظمت کیوں ملی؟ دراصل بات یہ ہے کہ عظمت اسی کی ہوتی ہے جس کو عظمت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ بات اصل یہ نہیں ہوتی کہ یہاں پہ یہ حکم ہے، یہااں پہ یہ کیوں نہیں ہے، بات یہ ہے کہ یہاں پہ اللہ نے کیا فرمایا ہے، یہاں پہ اللہ نے کیا فرمایا ہے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پہ اکڑ کے بولے نہیں، زمین پہ اکڑ کے، اللہ کو یہ چال پسند نہیں ہے، لیکن جب وہاں پہ جاتے ہیں تو کیا حکم ہے، وہ رمل کے جو 3 چکر ہیں وہ اکڑ کے چلنا ہے، وہاں پہ اکڑ کے چلنا ہے۔ کیوں؟ یہاں پہ اکڑ کے نہیں چلنا، اللہ نے منع کیا ہے، وہاں پہ اکڑ کے چلنا ہے، اللہ نے کہا ہے۔ بھئی اس پتھر کی قدر ویسی نہیں ہے، کوئی حدیث موجود نہیں، کوئی عظمت موجود نہیں، وہاں پہ قدر ہے، کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے بنائی ہے۔ بہرحال یہ وہ پتھر ہے جس پہ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے،
اور دیواریں بناتے تھے بیت اللہ کی، جتنی ضرورت پڑتی یہ پتھر اتنا ہی اونچا ہوتا جاتا اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے آسانی ہوتی جاتی۔ تو یہ ہے مقام ابراہیم۔ فرمایا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو تم جائے نماز بناؤ کہ یہاں پہ نماز پڑھو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ مشورہ دیا تھا اللہ کے نبی کیوں نہ ہم اس جگہ کو جائے نماز بنائیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید کی آیت نازل فرما دی تھی وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، کہ ابراہیم علیہ السلام کے اس مقام کو جائے نماز بناؤ۔ اب وہاں پہ یا بیت اللہ میں کہیں بھی یہ جو ہے اس مقام کے لیے 2 رکعتیں ہیں، طواف کی 2 رکعتیں، تو یہ 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں۔ یہ معنی ہے وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، اور تم پکڑو اور تم بناؤ مقام ابراہیم کو جائے نماز۔ وَعِدْنَا، اس کا معنی ہے امرنا، ہم نے حکم دیا اِلیٰ ابراہیم و اسماعیل، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو، ان طہیرا، یہ کہ دونوں پاک رکھیں۔ اس پاک ہونے کے بھی 2 معنی ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ بتوں سے پاک رکھیں، یہاں پہ کوئی بت جو ہے اس کی نجاست آنی نہیں چاہیے، بتوں سے پاک۔ اور دوسرا ویسے ہی صفائی کا خیال رکھیں یہاں پہ للطائفین، آنے والوں کے لیے یا طواف کرنے والوں کے لیے۔ یہ بیت اللہ ہے، صدقے اور قربان جن لوگوں کی عظمت کو، جن کی آج بھی ڈیوٹی حرم میں اور بیت اللہ میں، اور وہ وہاں کی خدمت کر رہے ہیں اور صفائی ستھرائی کا خیال کر رہے ہیں۔ کتنی بڑی یہ عظمت اور شرف کی بات ہے کہ یہ ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی کہ یہ آپ کا کام ہے، آپ نے صفائی رکھنی ہے۔ اور اس کے بعد اب جتنے بھی لوگ ہیں وہاں پہ صفائی پہ معمور، حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے بیت اللہ کو صاف کر رہے ہیں، ان کی عظمت اور شان کے کیا کہنے۔ فرمایا ان طہیرا، یہ کہ دونوں پاک رکھو، بیتی، یا میرے گھر کو، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، وہاں پہ رکنے والے ٹھہرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب ہم نے بنایا بیت اللہ کو ثواب کیا، لوگوں کے لوٹنے کی جگہ اور امن کی جگہ۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور تم پکڑو مقام ابراہیم کو جائے نماز۔ وَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وإسماعیل، اور ہم نے حکم دیا یا وعدہ لیا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے، ان طہیرا بیتی للطائفین، یہ کہ تم دونوں پاک رکھو میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اذهب الباس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔